بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. صدق اللہ العظیم. اسلام دین فطرت ہے، اور جو احکام اسلام میں مسلمانوں کو دیے گئے ہیں وہ سب انسانی فطرت اور انسان کی ضرورت کے مطابق ہیں. شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا مذہب پیش کیا جا سکے جو انسانی زندگی کی تمام ضروریات کا احاطہ کرتا ہو اور فطرت انسانی کے مطالبات کی تکمیل کرتا ہو. یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے. عربی زبان میں مثل مشہور ہے: الناس اعداء لما جہلوا. لوگ جن چیزوں سے بے خبر ہوتے ہیں، محروم ہوتے ہیں، وہ چیز اگر خوبی بھی ہے اور دوسرے کے پاس ہے تو اس کا انکار کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. چونکہ دنیا کے مذاہب میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو انسانی زندگی کی ضرورتوں کا اس طور پر احاطہ کرتا ہو کہ اس میں ایمانیات بھی داخل ہوں، عبادات بھی داخل ہوں، اور بات اس پر ختم نہ ہو جائے بلکہ وہ سماجی، معاشی، سیاسی، آئلی ہر قسم کے انسانی معاملات میں دخل دیتا ہو اور رہنمائی کرتا ہو. چونکہ ایسا کوئی مذہب نہیں، تو صحیح بات تو یہ تھی کہ تمام مذاہب والے اسلام کی اس خوبی کا اقرار کرتے، لیکن ہر مذہب کے چند سمجھدار، سنجیدہ اور منصف لوگوں کو چھوڑ کر عام طور سے اس کا انکار کیا جاتا ہے، اور اسلام کی خوبیوں پر نظر کرنے کے بجائے اپنی طرف سے زبردستی اس میں کچھ خامیاں نکالی جاتی ہیں. جبکہ 1400 سال سے امت مسلمہ اور اس کے علماء ان غلط فہمیاں پیدا کرنے والوں کی ہر بات کا معقول جواب دیتے چلے آ رہے ہیں، جس کے بعد پھر کچھ اعتراض و اشکال کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے. لیکن یہ بھی عربی زبان میں ایک مثل مشہور ہے: المعترض کالاعمی. جس کو اعتراض کرنا ہوتا ہے وہ اندھے کی طرح ہوتا ہے جس کو نظر ہی نہیں آتا اور وہ اپنی ہی رٹ لگاتا ہے. ایسے ہی معترض بھی بس اپنی بات کہے جاتا ہے، اس کو سمجھنا نہیں ہے، یا وہ سمجھ بھی گیا ہے تو چونکہ اس کا مقصد صرف اعتراض کرنا ہے
اس لیے وہ اعتراض کرتا رہتا ہے۔ اسلام کی ان خوبیوں میں سے جس خوبی پر سب سے زیادہ لوگوں نے اعتراض کیا، بالخصوص ہمارے اس ملک کے ابنائے وطن نے اعتراض کیا، وہ ہے عائلی مسائل، خاندانی جھگڑے، گھریلو اختلافات، زوجین کے درمیان میں پیش آنے والی نااتفاقیاں اور ان نااتفاقیوں کا اسلامی حل۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، اب پہلے بھی کہا جاتا رہا کہ اسلام نے اس کا کوئی خوبصورت حل نہیں نکالا ہے بلکہ ظالمانہ حل بتایا ہے، یا یہ کہ اسلام نے اس میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا ہے بلکہ جانبداری سے کام لیا ہے۔ یہ اعتراض جب اعتراض کے درجے میں کیا جاتا ہے تو بھولے بھالے سیدھے سادے لوگوں کو اس میں کوئی واقعیت سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، لیکن اگر وہ اسلامی تعلیمات میں غور کرے تو اس کو یہ اعتراض بے محل اور بے موقع سمجھ میں آتا ہے اور اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اور ضمیر انسان کا پکار اٹھے گا کہ دنیا کے کسی اور مذہب نے اس سے بہتر حل بتایا ہو جو اسلام نے بتایا ہے تو اس کو پیش کرو، پھر تقابل کر کے دیکھا جائے کہ اسلام نے زیادہ انسانی عقل کے مطابق بات کہی ہے یا اس کے خلاف کہی ہے۔ مسلمان تو اپنے مذہب کی تعریف کرتے ہیں اور مسلم علماء کا کام ہی اپنے مذہب کے کمال کو بتانا اور ظاہر کرنا ہے، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی کوئی بھی آدمی اپنے مذہب کا دفاع کرتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ دنیا کے ہر مذہب کے سنجیدہ اور سمجھدار اسکالرز نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ سوائے اسلام کے عائلی مسائل کا قابل قبول حل کوئی اور مذہب نہیں پیش کرتا ہے، صرف اسلام پیش کرتا ہے۔ اس لیے غیر مذاہب کے سنجیدہ اور سمجھدار قابل لوگوں کی بات قابل قبول ہونی چاہیے۔ مذہب والے تو اپنی بات کرتے ہی، لیکن ہمیں اس وقت میں مذہب والوں ہی سے بات کرنی ہے، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر ہم مسلمان اپنے دین کا کوئی علم نہیں رکھتے، اور جو کچھ میڈیا میں آتا ہے اسی سے مرعوب ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں۔ جب آدمی اپنے دین کا علم خود حاصل کرے گا تو کہیں وہ اخبارات میں، میڈیا میں، کتابوں میں یا لوگوں کی زبان سے یا غیر مسلموں کی زبان سے کوئی ایسا اعتراض سنے گا تو اس کا ضمیر کہے گا کہ یہ بیچارہ بھولا آدمی ہے، غلط فہمی میں مبتلا ہے، سچی بات تو یہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اور پھر وہ اس کو جواب دے سکے گا۔ مسلمان آٹے میں نمک کے برابر سرکاری ملازمین میں بھی ہیں، مسلمان کمپنیوں میں بھی ہیں، مسلمان کالجز میں بھی ہیں، اور مسلمان چند ایک لیکچررز بھی ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، ملک کے لاکھوں سائنسدانوں میں دو ایک مسلمان سائنٹسٹ بھی ہیں۔ ہر شعبے میں اگرچہ اقل قلیل بہت کم سے کم تعداد میں ہیں مگر ہیں، اور جب وہ ہر جگہ موجود ہیں تو ہر جگہ اسلام کے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبا سکتے تھے بشرطے کہ خود ان کو علم ہوتا دین کا۔ لیکن جتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں مذہب سے اتنے بے خبر ہیں،
دین سے اتنے بے خبر ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عدالتوں میں پہنچ گئے مسلمان اور عدالت عظمیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ملک کی سب سے بڑی عدالت کے جج ہونے کی عزت رکھتے ہیں، لیکن خود اپنے مذہب کے بارے میں نہیں جانتے، اور جب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے علم نہیں رکھتے۔ اگر علم ہوتا تو دیہاتی سے دیہاتی، گاؤں سے گاؤں کی آدمی بھی مذہب کے بارے میں بدگمانی کا شکار کبھی نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑے یہودی اسکالر تھے، پہلے ان کا نام لیوپول ویس تھا، بعد میں انہوں نے اپنا نام محمد اسد رکھا۔ یہ امریکہ کے ایک بہت بڑے یہودی مذہبی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ان کا باپ یہودی ربی تھا، اور اس نے اپنی جگہ بٹھانے کے لیے اپنے بچے کو بہت قابل بنایا۔ یہودی جہالت پسند نہیں کرتے۔ یہودیوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ دونوں علموں سے مسلح ہیں، ٹیکنالوجی میں دنیا کے امام ہیں، سائنس میں اعلیٰ درجے کی مہارت رکھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب سے دنیا کی ساری قوموں سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں۔ مذہب سے بے خبر ان کا کوئی نوجوان بچہ بھی نہیں، اسی وجہ سے وہ دنیا پر چھائے ہوئے ہیں، غالب ہیں سب لوگ۔ برائیاں نکال کر برا بولتے رہنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آسان ہے، لیکن ان برائیوں کے باوجود غالب کیسے ہو رہے ہیں، اس کو کھوجنا اور اس خوبی کو پانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ خوبی ان کی ہے کہ دنیا کی نسبت سے اعلیٰ تعلیم سے آراستہ ہیں، اور دین کی نسبت سے اپنے مذہب کی بنیادی باتوں سے نہیں بلکہ تفصیل سے واقف ہیں۔ اب اس یہودی عالم نے اپنے بچے کو عالم بنایا۔ سب سے پہلے تو اس نے دنیا کی تعلیم جتنی دلانی تھی دلائی، وہ نہایت قابل گریجویٹ بنے۔ پھر انہوں نے مذہب کی تعلیم دلائی، یہودی مذہب، پھر انہوں نے ان کو باقاعدہ عیسائی مذہب کی تعلیم دلائی، پھر انہوں نے اس کو باقاعدہ طور پر اسلام کی تعلیم دلائی، قرآن حدیث پڑھایا باقاعدہ طور پر، عربی زبان پر اس کو عبود دلایا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میری جگہ پر میرے بعد میرا بچہ جانشین بنے اور وہ بیٹھے اور وہ اپنے مذہب کی خدمت کرے۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مذہب کی ترقی کے واسطے دوسرے مذاہب کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ تقابل کیسے کریں گے، فرق کیسے سمجھائیں گے کہ یہاں یہ خامی ہے اور یہاں یہ خوبی ہے، اس کو جوڑ کے کیسے بتائیں گے۔ اس لیے اس نے سب مذاہب کی تعلیم دلائی، لیکن اس نوجوان بیٹے کو مذہب کا زیادہ شوق نہیں تھا، اس کو دنیا کمانے کا، دنیا میں ترقی کرنے کا شوق تھا، اور اسی شوق کے نتیجے میں اس نے بجائے مذہبی خدمات کو اپنے لیے پسند کرنے کے ایک بہت بڑے مشہور اخبار سے اپنے کو وابستہ کر لیا۔ وہ اخبار کے رپورٹر کی حیثیت سے پہلے امریکہ میں کام کرتے رہے، پھر کینیڈا میں انہوں نے کام کیا، اس کے بعد ان لوگوں نے ان کو میڈل ایسٹ میں بھیج دیا مشرق وسطیٰ کی رپورٹنگ کرنے کے واسطے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہیں چلے گئے، مصر میں رہتے تھے۔ مصر میڈل ایسٹ میں سب سے سینٹر ہے، وہاں کی اچھائی سے سارا عرب اچھا ہوتا ہے، وہاں کی برائی سے سارا عرب برا ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیا نے نہیں پسند کیا کہ مصر میں اسلامی انقلاب آئے، اس لیے اگر وہاں آتا تو پھر پورے علاقے میں، پورے خطے میں انقلاب اسلامی کی ہر طرف آواز اٹھتی، اس وجہ سے وہاں دبا دیا گیا اور ایک عیسائی کو وہاں کا پریزیڈنٹ بنا کر بٹھا دیا گیا۔ تو یہ مصر میں رہتے تھے،
مصر سے رپورٹنگ کرتے تھے مشرق وسطیٰ کی، اور اس سلسلے میں انہوں نے تمام عرب ملکوں کے دورے کی، سفر میں رہتے تھے کیونکہ ایک رپورٹر کو گھومتے پھرتے رہنا پڑتا ہے۔ انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ اپنی ایک کتاب میں لکھا، اور وہ کتاب اسی سلسلے میں لکھی انہوں نے کہ میں کیسے مسلمان ہو گیا۔ اس کا نام رکھا روڈ ٹو مکہ، کیسے وہ اسلام اور اللہ کی توحید کی طرف آئے۔ ایک یہودی گھرانے کے چشم و چراغ ہو کر، نہایت قابل تعلیم یافتہ آدمی ہو کر، انہوں نے سب مذاہب چھوڑ کر اسلام کو کیوں پسند کیا؟ پوری کتاب اسی تاثرات پر مبنی لکھی۔ اس کتاب میں وہ میں جو آج ہماری کمزوری بتا رہا ہوں اسی کو وہاں نشاندہی کی۔ ایک بات تو انہوں نے صاف طور پر اپنے مقدمے میں یہ لکھی کہ میں اس عرب سے متاثر نہیں ہوا جو پیٹرو ڈالرز کے بعد کا عرب ہے، میں تو اس سے متنفر ہوں، متاثر نہیں ہوں۔ میں اس عرب سے متاثر ہوا جو اس سے پہلے کی غربت کی، مجبوری کی، پریشانی کا عرب تھا، اس سے میں متاثر ہوا۔ اور ایک واقعہ ان کے دل میں اسلام کا بیج پڑ جانے کا سبب بنا، اور وہ یہ کہ وہ ہر کسی مسلمان عالم سے، کسی سے بھی، جس آدمی کو بھی قابل پاتے، جس آدمی کو بھی کسی بھی مذہب کا ماہر سمجھتے، تو اس سے گفتگو میں یہ سوال اٹھاتے تھے کہ بھائی کہا جاتا ہے کہ اسلام بہت عدل کا مذہب ہے اور اسلام میں ناانصافی نہیں ہے، لیکن اسلام کا ایک حکم سب کو معلوم ہے کہ مسلمان اہل کتاب کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اہل کتاب کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا۔ تو یہ کیا انصاف ہوا؟ یہ تو بڑی ناانصافی اور یک طرفہ بات ہو گئی، یہ تو جانبداری کی بات ہو گئی۔ تو اس کا جواب جو بھی ان کو دیا جاتا تو وہ جواب قبول نہیں کرتے، اس میں کوئی اشکال پیدا کرتے، اس میں کوئی جواب وہ بھی دیتے، کیونکہ معمولی آدمی نہیں تھے، بہت پڑھے لکھے اور سب مذاہب کے جاننے والے آدمی۔ پھر اس پر اعتراض کرتے، پھر اس پر اعتراض کرتے۔ عام طور سے ان کا کہنا یہ ہے کہ اچھے اچھے قابل لوگوں سے ملا، لیکن میرے دل کو مطمئن کرنے والا جواب کہیں بھی نہیں ملا، میں ہر جواب پہ اعتراض کرتا تھا، ہر جواب پہ اعتراض کرتا تھا۔ ایک دفعہ مصر سے، قاہرہ سے ٹرین میں بیٹھ کر ایک دیہات کی طرف جا رہا تھا ایک حادثے کی رپورٹنگ کرنے کے واسطے، تو اکثر مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اور غریب زمانے کے بدو مسلمان ٹرین میں تھے۔ ٹرین بھی عرب کے حساب سے نہایت خستہ، اور یہ یورپ کے رہنے والے، اور اس خستہ ٹرین کے اندر جو لوگ تھے وہ بھی ایسے ہی تھے، گندے قسم کے، یعنی دیہاتی تھے، میلے کچیلے کپڑے تھے، پسینے کی بو آ رہی تھی، سامان ان کے ساتھ میں جو تھے کوئی صاف ستھرے بیگز نہیں تھے، گندی میلی پوٹلیاں ان کے ساتھ میں تھیں، اور یہ اپ ٹو ڈیٹ آدمی، تو ان کو ان کے ساتھ بیٹھنا بہت ناگوار، اور اس ناگواری کی وجہ سے وہ بچنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب ٹرین چل رہی تھی زیادہ دیر کھڑے نہیں سکتے تھے، ایک طرف کو ایک سیٹ پہ بیٹھ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو اطراف لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں سے مجھے بہت کراہت ہو رہی تھی، نفرت ہو رہی تھی، مگر میں خاموش، وہ خاموش، ٹرین چل رہی، اپنی منزل کی طرف جا رہی۔ 2-3 گھنٹے گزر گئے، دوپہر کا وقت ہونے لگا، بھوک بھی مجھے شدت سے لگنے لگی۔ راستے میں کوئی اسٹیشن پر گاڑی رکتی تو دیکھتا کہ کوئی ایسی صاف ستھری چیز نہیں ہے جو میں خرید کے کھا سکوں، جو چیزیں بھی ملتی یا جو بھی اسٹال ہوتی وہ ان کو تکلیف ہوتی، ناگواری ہوتی اس سے، اس لیے وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ اس سے لے کے کھائیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب بھوک کا وقت ہوا، ایک بدو دیہاتی میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے سیٹ کے نیچے سے اپنی گٹری کھینچی، اس کو کھول کر اس میں سے ایک روٹی نکالی، اور بھی ایسی موٹی موٹی دیہاتی قسم کی روٹی تھی،
اور اس روٹی کو فوراً 2 ٹکڑے کریا. 2 ٹکڑے کرنے کے بعد نہایت خلوص کے ساتھ 1 ٹکڑا میری طرف اس نے بڑھا دیا اور کہا آپ بھی ساتھ میں چڑھے ہوئے ہیں, بھوکے ہیں, آدھی آپ کھا لیجئے روٹی, آدھی میں کھا لیتا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ اس آدمی سے تو مجھے گھن آ رہی تھی, اس کی حالت کو دیکھ کر, اس کے میل کچیل کو دیکھ کر, لیکن جس خلوص سے اس شخص نے روٹی پیش کی تھی تو میرے اخلاق اور میرا ضمیر پسند نہیں کرتا تھا کہ میں ریجیکٹ کر کے اس کا دل دکھاؤں. اس لیے میں نے اس کو کہا اچھا لے لیجیے, ہاتھ بڑھایا اور قبول کر لیا. اندر سے دل متلا رہا تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ میں بھی کھاتا رہا تاکہ میں اس محبت کو نظر انداز نہ کروں. جس خلوص سے اس نے یہ روٹی مجھے دی ہے میں اس کو نظر انداز نہ کروں. چنانچہ کہتے کہ جب روٹی کھا لی تو اب کیا دوری رہ گئی دونوں کے درمیان میں, ہم نے ان کا احسان قبول کیا, ان کی دسترخوان پہ کھا لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ اور محبت بڑھاؤ. تو ہم مسلمانوں نے اس کو ختم ہی کر دیا. اس وجہ سے محبتوں کے بجائے خاندانوں میں نفرتیں, لڑائیاں, جھگڑے ہوئے. اور ہم کھانا کھلانے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی دعوت کی جائے اور وہ دعوت اسراف و تبذیر سے ہوتی ہے, اس لیے اس سے محبت پیدا نہیں ہوتی, اس سے اور دوریاں بڑھ جاتی. اور یہ جو اطعم الطعام ہے جس کا قرآن میں حکم ہے, جس کا حدیثوں میں حکم ہے, جس پر صحابہ کی زندگی تھی اور جس کی بہت برکتیں بتائی گئی ہیں, وہ بس سیدھا سادہ اطعام ہے کہ آپ کسی سے بھی یوں کہیں کہ میرے ساتھ چلیے, آج میرے ساتھ دسترخوان پہ کھا لیجئے, آپ کے گھر میں جو پکا ہے اس پر بلائیے اور اس کو کھلا دیجئے, اور پھر دیکھیے کہ نبی کی یہ بات سامنے آتی کہ نہیں آتی کہ محبتیں پیدا ہو جائیں. ساتھ کھانے کے بعد یقیناً محبت پیدا ہوگی, بشرطے کہ وہ کھانا صرف اپنے بھائی, اپنے دوست, ایک انسان کی محبت میں کھلایا گیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسلمان ایک دوسرے کو اور صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو کھانا ہم کھلا رہے ہیں آپ سے شکریہ سننے کے روادار بھی نہیں ہیں ہم, اس لیے کہ شکریہ کہے گا بھائی یہ تو آپ کا احسان ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ گئے کھانا کھانے, اس لیے شکریہ تو میں ادا کروں گا آپ کو کھانا کھلا کر. یہ مسلمانوں کی صفت اللہ نے بیان کی اور مسلمانوں نے یہ صفت ختم کر دی. اسی وجہ سے آپس میں محبت نہیں مسلمانوں میں, جو محبت ہونی چاہیے وہ رفتہ اغراض کی رہ گئی, اخلاص کی محبتیں ختم ہو گئی. خیر, اس روٹی کے کھا لینے سے ان کا دل پسیج گیا, نرم ہو گیا. پھر اس نے اپنا ایک بوتل نکالا, اس میں پانی پیش کر دیا. انہوں نے سوچا جیسا بھی ہو اس کا پانی نہیں رد کرنا چاہیے, پی لیا. پھر اس کے بعد دونوں کے درمیان میں بات چیت کا سلسلہ شروع. تو محمد اسد کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بددو ہے, ان پڑھ ہے, کچھ علم حاصل کیا ہوا نہیں, نہ دنیا کا نہ دین کا. بات چیت کر لی تھی, اس نے بتایا کھیتی باڑی کرتا ہوں. تو کھیتی باڑی کرنے والا کاشتکار آدمی ہے اور مذہب سے دور ہے. ایسے آدمی سے میں وہ سوال کروں جو میں بڑے بڑے اسکالر سے کیا کرتا ہوں اور کوئی بھی مجھے سیٹسفائی نہیں کرتے, اس سے کروں. تو انہوں نے اس سے بھی وہی سوال کر دیا. کہنے لگے یہ تمہارا مذہب کہتے ہو تم لوگ کہ بڑا اسلام میں عدل ہے, انصاف ہے, ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے مذہب میں اہل کتاب سے نکاح کرنے کی اجازت ہے؟ ہاں. لیکن اپنی بچیوں کو اہل کتاب سے نکاح کرنا ناجائز ہے. کہا یہ بھی ٹھیک ہے, یہ مسئلہ تو میں جانتا ہوں. تو کہنے لگے بھائی یہ انصاف کیسے ہو گیا؟ یا تو دونوں ایک دوسرے سے مت کرو نکاح یا دونوں کرو. یہ انصاف کیسے ہو گیا کہ تمہیں تو حق حاصل ہو اور ہمیں حق حاصل نہ ہو؟ یہ کیسے انصاف ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں سوال کر رہا تھا اور اس بدلو اس دیہاتی جاہل کے چہرے کو پڑھ رہا تھا کہ اس پر کتنا غصہ آ رہا ہوگا, کتنا اثر ہو رہا ہوگا. لیکن میں نے دیکھا کہ اس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں تھا. اس نے مجھ سے کہا آپ کے اس سوال کے میرے پاس 2 جواب ہیں. تو میں بہت خوشی سے متوجہ ہوا کہ یہ جاہل کیا جواب دیتا ہے.
لگے دو جواب ہیں میرے پاس. ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ علمی مسئلہ ہے, علمی باتیں علماء بیان کرتے ہیں, ہم لوگ نہیں بیان کرتے. جب قاہرہ اتریں گے تو میں مسجد کے امام کے پاس لے جاؤں گا اور آپ کو ملا دوں گا, آپ ان سے پوچھ لینا, وہ یہ جواب دے دیں گے. کیونکہ علمی باتیں بیان کرنا ہمارا کام نہیں, وہ علماء کا کام. یہ جواب تو میرا اصل جواب ہے. لیکن دوسرا جواب میں اپنے ضمیر کی آواز پہ دیتا ہوں, اور وہ جواب یہ ہے کہ نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ سکون حاصل کیا جائے, ایک دوسرے کی غم غلط ہوں اور ایک دوسرے کے وہ رفیق بنے, ایک دوسرے سے سکھ پائیں. اس کے لیے شادی کی جاتی ہے. دنیا میں کوئی بھی اسی لیے شادی کرتا ہے. وہ کہنے لگے ہاں بات تو یہی ہے کہ شادی اسی لیے کی جاتی ہے کہ زندگی میں سکھ ملے, آرام ملے. کہ جب یہ بات ہے تو آپ اس نقطے پر غور کرو کہ آپ لوگ سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کسی پیغمبر کو نہیں مانتے. آپ پرانے پیغمبروں کو ان سے پہلے کے مانتے ہیں, لیکن ان کے بعد کا کوئی پیغمبر نہیں مانتے. آپ حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہو, ان پر تہمت لگاتے ہو. آپ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو, ان پر تہمت لگاتے ہو, اور طرح طرح کی زیادتیاں ان کے ساتھ آپ کرتے ہو. اب اگر اور اس کے برخلاف ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 1,24,000 انبیاء میں سے ہر نبی پر ایمان لائے ہیں, اور ہر نبی کی عزت کو ایمان کہتے ہیں اور ان کی توہین کو کفر سمجھتے ہیں. اس کے بعد آپ سوچئے کہ اگر آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں آ جائے گی تو کبھی پیغمبروں کی برائی نہیں سنے گی, تو اس کی زندگی کا سکون کبھی ختم نہیں ہوگا. اور ہماری بیٹی تمہارے گھر میں جائے گی تو حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں سنے گی, تو وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہے گی, جس کی وجہ سے زندگی کا سکون اس کو حاصل نہیں ہوگا. اس لیے اسلام نے تمہاری بچی کو جہاں تکلیف نہیں تھی وہاں جانے کی اجازت دی, اور ہماری بچی کو جہاں تکلیف تھی وہاں جانے سے روک دیا اور منع کر دیا. تو محمد اسد کہتے ہیں کہ کتنے علمی جوابات میں نے پڑھ لیے تھے کتابوں میں, تفسیروں میں, حدیثوں میں, لیکن میرا دل اس سے زیادہ کسی جواب سے مطمئن نہیں ہوا جتنا اس بدو مسلمان نے مجھے جواب دیا, اور میرے دل کو مطمئن کر دیا کہ واقعی یہ ایسا معقول جواب تھا کہ میں اس کے بعد دل میں یہ محسوس کرنے لگا کہ واقعی اسلام ایک ایسا سچا مذہب ہے جس کے پیروکار کاشتکار ہوں کہ مزدور ہوں, لیکن اس دین سے سچی عقیدت رکھتے ہیں اور اس قابل ہیں کہ اعتراض کرنے والے کا منہ بند کر سکیں. اور اسی دن سے میرے دل میں اسلام کی عظمت پیدا ہوئی. اور پھر ایک اور واقعہ بعد میں پیش آیا تو وہ مسلمان ہو گئے. الحمدللہ انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی اور انہوں نے بہت اچھے کام کیے. وہ اور ان کی اہلیہ دونوں مل کر کے اسلام کی بڑی تبلیغ کی ہے. اللہ پاک نے, کہا جاتا ہے 5 باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, اللہ پاک نے ایک یہودی عالم کے گھر سے اٹھا کر کے اور ایک یہودی عبادت گاہ سے باہر نکال کر اسلام کا مبلغ بنایا. لیکن سبب کیا بنا؟ تو ایک دیہاتی کا اپنے دین سے عقیدت اور اپنے دین پر کامل اعتماد اور اپنے اللہ کے احکامات کے سچے ہونے اور معقول ہونے پر بھروسہ. آج کیا کہا جائے کہ لوگ اعلیٰ تک ڈگریاں لے کر کے ججز تک پر بن گئے ہیں, لیکن اپنے مذہب کے بارے میں بدگمان ہیں. بڑے بڑے پروفیسر اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں مسلمان گھرانوں سے. بڑے بڑے لیکچررز کو اسلام کے بارے میں طرح طرح کے شبہات ہیں. آج ہمارے ملک کی حکومت رہ کر کے یکساں سول کوڈ کا مسئلہ اٹھاتی ہے, کامن سول کوڈ. وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسا قانون بنایا جائے جو بلا لحاظ مذہب و ملت سب کے لیے واجب الاطاعت ہو. ایسا قانون بنایا جائے, اس میں مذہبوں کی تقسیم نہ کی جائے, مذہبوں میں آزادی نہ دی جائے, قانون ایسا بنایا جائے. لیکن ایک مسلمان ہیں جو آج سے نہیں اس ملک کے اندر 1200 سال سے
اس کی مخالفت کر رہے ہیں 1200 سال سے. آپ کو تاریخ کا پتہ نہیں ہوگا، عثمانیہ یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے پروفیسر پرانے زمانے میں گزرے ہیں، علامہ مناظر احسن بیرانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے اس ملک کے. انہوں نے ایک کتاب لکھی حیدرآباد میں رہنے کے ہی زمانے میں، اس کا نام ہے 1000 برس پہلے. 1000 برس پہلے اس ملک میں مسلمانوں کا کیا حال تھا، وہ اس میں انہوں نے تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے، مستند تاریخ کے حوالے سے. اس زمانے کے مورخین جنہوں نے ہندوستان کا دورہ کیا تھا اور پورے ورلڈ سے ہندوستان آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے ہندوستان میں جو کچھ دیکھا اپنی کتابوں میں لکھا تھا، ان سب کو کھوج کر انہوں نے ایک نہایت مستند تاریخی حوالوں سے 1000 برس پہلے اس ملک میں مسلمان کے حالات لکھے ہیں. اور ان حالات میں ایک یہ عجیب نکتہ لکھا ہے کہ ہندوستان نے اس زمانے میں 1000 برس یعنی آج سے 1100 سال پہلے ہندوستان میں مسلمان، چونکہ ہندوستان ایک بڑی حکومت نہیں تھی، ایک متحدہ طاقت نہیں تھی، رجواڑوں میں بٹا ہوا تھا. وہ تو مسلمانوں کی فتوحات کے بعد ہندوستان ایک بڑی مملکت بنا، اس سے پہلے رجواڑوں میں بٹا ہوا تھا. اور ایک مورخ نے لکھا ہے کہ دلی سے ورنگل تک جانے کے لیے مجھے 17 ملکوں میں ویزا لینا پڑا. تو اتنے ملک تھے پہلے ہندوستان میں، چھوٹے چھوٹے. تو ان ملکوں میں جہاں بھی مسلمان تھے، ساحلی علاقوں میں آئے تھے مسلمان تجارت کے واسطے، کاروبار کے سلسلے میں، تو جہاں بھی مسلمان تھے، کہیں 50 تھے، کہیں 100 تھے، کہیں 150 تھے، اس سے زیادہ مسلمان کسی ملک میں نہیں تھے ہندوستان کے. لیکن اس کے باوجود اس ملک کے اندر بادشاہ نے، راجا نے، مہاراجا نے مسلمانوں کے لیے ایک ملا مقرر کر کے رکھا تھا کہ مسلمانوں کے مسائل ان کے دین کے مطابق فیصلے کیے جائیں. جب مسلمان 100-150 کسی ملک میں تھے، اس وقت بھی راجا مہاراجا نے جب دیکھا یہ لوگ اسلام سے ہٹ کے باندھتے نہیں ہیں اور یہ لوگ قرآن سے ہٹ کے کوئی فیصلہ نہیں کراتے ہیں، اس لیے ان کے لیے اس نے خود ملا مقرر کر دیا کہ بھئی ایک ملا ان کا فیصلہ کیا کرے گا. اسی کو آگے چل کر جب حکومتیں بڑی ہوئیں، قاضی کہا جانے لگا، اور ہر شہر میں قاضی شہر ہوا کرتا تھا جو مسلمانوں کے آئینی مسائل کو خود حل کرتا تھا اور خود قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیتا تھا. پھر انگریز آئے تو سب سے پہلے انگریزوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک برٹش کوڈ یہاں پر نافذ کر دیا اور اس میں محمدن لا کے نام سے تھوڑا سا مسلمانوں کے مسائل کو الگ کر دیا. اور جب وہ چلے گئے یہاں سے، دستور بدے کی بات آئی تو اس وقت میں کامن سول کوڈ کا مسئلہ اٹھا. اس وقت کے دستور بنانے والوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور کہا اس ملک میں مسلمان ایک بڑی تعداد میں آباد ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا ہر فیصلہ قرآن حدیث کرتا ہے، ان کے فیصلے دوسروں سے نہیں کرائے جا سکتے، لہذا مسلمانوں کے مسائل میں ان کو آزاد چھوڑنا چاہیے اور اس لیے سارے مذاہب کو آئلی مسائل میں اختیار دے دیا جائے. ہندو پرسن اللہ، کرسچن پرسن اللہ، مسلم پرسن اللہ، سب کا اپنا الگ. لیکن فوجداری میں، کرمنل کورٹ میں سب یکساں. مسلمانوں نے بھی تسلیم کر لیا بھائی جرائم کو پکڑنا، جرائم کی سزائیں دینا، اس میں جو بھی قانون ہوگا ہم اس کے پابند رہیں. لیکن نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، رضاعت کے بارے میں، حضانت کے بارے میں اور آئلی مسائل یعنی خاندانی مسائل جس کا ہمارے دین سے تعلق ہے، ہم اس کے خلاف کر نہیں سکتے، کرتے ہیں تو ہمارا دین متاثر ہوتا ہے. اس میں ہم آزادی چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا قانون ہم اپنے علماء سے فیصلے کرا لیں گے، اپنے علماء سے اس کو حل کرا لیں گے. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
میں کسی آپ کے امتی کو اس وقت تک مومن نہیں مانوں گا جب تک کہ وہ اپنے آپس کے اختلاف آپ کے سامنے لائیں اور آپ اس کا حل نکالیں اور وہ دل میں تنگی کے بغیر قبول کریں، تب میں اس کو مسلمان مانوں گا، اس کے بغیر مسلمان نہیں مانوں گا۔ اس آیت نے یہ بات طے کر دی کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل پیغمبر کریں گے۔ اب پیغمبر نہیں ہے تو ان کی احادیث شریفہ اور قرآن کریم کریں گے۔ اسی لیے مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ عائلی مسائل میں، خانگی مسائل میں، فیملی امور میں وہ کورٹ کے پاس جائیں، یہ جائز نہیں۔ ان کے لیے عالم کے پاس جانا لازمی اور ضروری ہے۔ کورٹ میں صرف اپنی غرضوں کو جاتے ہیں، جھوٹے الزامات لگانا اور انتقام لینا، اپنے غصے کی آگ بجھانا، یہ کورٹ کے ذریعے ممکن ہے، اس لیے وہاں جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ آج بھی علماء کے پاس جاتے ہیں، دارالقضاء میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے میں یہ اختلاف ہو گیا، اللہ رسول کے احکام کی روشنی میں ہمارا فیصلہ کر دیجیے۔ آج بھی ہیں اللہ کے بندے کرنے والے، لیکن اس مسئلے کو لے کر طلاق کے گزشتہ 80 برس میں بار بار سپریم کورٹ میں مقدمے آتے رہے، آتے نہیں رہے، لائے جاتے رہے، اور اس کو ایشو بنا کر سپریم کورٹ کی عدالت عظمیٰ حکومت سے جواب طلب کرتی ہے کہ اس کا کیا حل ہے حکومت کے پاس۔ اور ابھی ایک خاتون جس کا شوہر دبئی میں رہتا ہے اور اس نے ایک مقدمہ دائر کیا ہوا ہے، اس مقدمے پر پھر حکومت سے پوچھا گیا ہے کہ آپ لوگوں کا موقف کیا ہے۔ تو مرکزی حکومت نے میٹنگ کی اور اس کا بیان اخباروں میں آ چکا ہے کہ وہ اس عورت کی تائید میں اپنا موقف پیش کریں گے اور اسلامی احکام کی تائید میں نہیں پیش کریں گے۔ حالانکہ اس عورت نے جن مسائل کو لے کر کے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کیا ہے، ان مسائل میں اس کا دین کچھ اور فیصلہ کرتا ہے اور کامن کوڈ کچھ اور فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے ہم دوسرے مذاہب کو یا ملک کے قانون کو یا ملک کی قانونی قوت کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ بات شریعت ایکٹ بنی ہے نہرو کے زمانے میں، اور اس شریعت ایکٹ پر ابھی تک کام چل رہا ہے اور وہ ہمارے پاس مضبوط طاقت ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا، لیکن کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس کو بدل دیا جائے۔ کیوں؟ اس واسطے کے دستور بنانے والوں نے جو دستور بنایا تو دستور کے سائیڈ میں انہوں نے کچھ رہنمایانہ خطوط دیے ہیں، گائیڈنگ لائنز دیے ہیں، وہ جو ہیں ان لوگوں کی طرف سے دستور نہیں ہے۔ وہ دستور ملک چلانے والوں کو مشورے ہیں دستور سے۔ ان مشوروں میں ایک مشورہ یہ ہے، کوشش کی جائے کہ مملکت میں ایک کامن سول کوڈ ہو جو سب کے لیے یکساں۔ اور وہ ایک مشورہ نہیں دیا انہوں نے ایک مشورہ یہ بھی دیا کہ اس کی کوشش کرے مملکت کہ ملک میں کوئی ناخواندہ نہ رہے۔ انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ مملکت اس کی کوشش کرے کہ اس ملک میں کوئی بے گھر نہ رہے۔ ایسے کتنے مشورے ہیں دستور میں، ہمارے دستور میں شامل ہیں، لکھے ہوئے ہیں، چھپتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کیا وہ سب چیزیں عمل میں آ رہی ہیں اور ان سب کے لیے فکر ہو رہی ہے کہ اس ملک میں کوئی ان پڑھ نہ رہے، اس ملک میں کوئی بے گھر نہ رہے؟ کیا اس کے اوپر حکومت سنجیدہ ہے؟ یہ مسائل تو ایک طرف، لیکن یہی مسئلہ بار بار کہ کامن سول کوڈ، اور جب بھی موجودہ حکومت یہ پارٹی اقتدار پر آئی تب انہوں نے یہ مسئلہ ضرور اٹھایا۔ اب بھی یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں زیر دورہ ہے۔ ہم آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کے آئلی قوانین سے اپنی عورتوں کو باخبر کریں۔ یہ عورتیں پڑھ لکھ کر کے، گریجویٹ ہو کر کے زمانے کی زبان میں بولنے کی عادی ہو گئی، حالانکہ ایک مسلمان عورت کو، ایک مسلمان مرد کو اتنا اپنے مذہب سے پکا یقین رکھنا چاہیے جیسے اس بدو کو یقین تھا اپنے دین کے صحیح ہونے پر، ایسا یقین ہونا چاہیے تھا، لیکن اتنا ہے ہی نہیں۔ جو زبانے کی زبان ہے اسی میں ہماری عورتیں بول رہی ہیں، اسی زبان میں ہمارے مرد پڑھے لکھے بول رہے ہیں۔ تو اس لیے جانیے، واقف ہوئیے، کتنا نازک مسئلہ ہے۔ اپنے ایمان کو اللہ نہیں قبول کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اگر وہ سنت کے مطابق فیصلے نہیں کراتے تو اللہ ایمان بھی قبول نہیں کرتا۔
اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے. ہم نے یہ بات مذہب حکومتوں کے سامنے رکھ دی اور ہم نے یہ کہا کہ ہمارے لیے ہمارے چند مسائل میں آزادی چاہیے، باقی حکومت کے انتظامات میں مسلمان سب ساتھ ہیں. اور سارے مسلمان انتظامی قوانین کو مانتے ہیں، ٹریفک رولز کو مانتے ہیں، سماجی احکامات کو مانتے ہیں، کرمنل مسائل کو مانتے ہیں. سب میں ہم حکومتوں کا اتباع کر رہے ہیں، لیکن اپنے دین کا جہاں تک سوال ہے وہاں ہم سودا نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے. یہ اسپرٹ کل تک تھی مسلمانوں میں تو حکومتوں کو نیتیں خراب نہیں ہوئی تھی. آج کا مسلمان فیشن کا دل دادا اور انٹرنیٹ کا اور فحاشیوں کے اڈوں پر رہنے کا دل دادا ہو گیا. اس وجہ سے آج کے مسلمان کو مذہب پر کیا آفت آ رہی ہے اس کے بارے میں جاننے کی بھی فرصت نہیں. اس لیے میرے دوستو، جو ہمارے علماء یا پرسنل لا بورڈ فائٹ کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، اپنی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس کا ہم ہندوستانیوں کو حق ہے، آئین کی روشنی میں حق ہے، دستور کی روشنی میں حق ہے، ہم اس حق سے لڑ رہے ہیں. اس میں ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور جب کبھی مسلمان کسی جگہ پر گیدرنگ کرنے کے لیے علماء آپ سے اپیل کریں تو بلا لحاظ مذہب، بلا لحاظ مسلک آپ گیدرنگ کریے، خود بھی جائیے اور سینکڑوں کو ساتھ میں لے جا کر وہاں جمع کیجئے کہ دیکھو اتنا بڑا مجمع ہے، ناراض ہے اس فیصلے سے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے دین پہ قائم رہے اور اپنے مذہب پر قائم رہے. اس کو بتانے کے لیے کرنا چاہیے. اس لیے اس کی جانب آپ توجہ دیں. پروگرام ایک یہاں بھی حیدرآباد میں بھی ہونے والا ہے، اس کو بھی کامیاب کیجیے. موسم سیزن کے اعتبار سے پتہ نہیں کیسے ہو، لیکن کچھ ہو جائے، تھوڑا بھیگنا تو کوئی مسئلہ نہیں. کائے کے لیے بھیگ رہے؟ ہمارے نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے بھیگ رہے، ہمارے اللہ کے سچے دین کی حفاظت کے لیے. کوئی بات نہیں، اگر پھر بھی ہو رہا ہے، اخبار میں اعلان ہے، تو بلا لحاظ مسلک جاؤ. یہ کوئی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے اسلام کی تعلی کا، اس کی سربلندی کا اور اسلامی قوانین کی حقانیت کا مسئلہ ہے. اس لیے اس میں ہم کو ساتھ دینا چاہیے. اور یہ بات جب تک خطرہ ٹل نہ جائے، جو جد و جہد مسلم پرسنل لا بورڈ کر رہا ہے یا تحفظ شریعت کی کمیٹیاں کر رہی ہیں، ان کے ساتھ ہمیں ہم قدم اور ہم آواز ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور بے شعوری اور بے حسی کی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائے اور مذہب کے تئیں ہم سب کے قلوب کو ہمیشہ اللہ تعالی زندہ رکھے. ہر مردگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.